الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک ڈسکشن کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ڈسکشن میں سے چند الفاظ جو ہے قرآن مجید میں بطور آیت جو ہے نازل فرما دیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جب ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں کو دکھا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اور وہاں پر باقاعدہ طور پر جنتیوں کا اور جہنمیوں کا آپس میں رابطہ ہو جائے گا، اور جب جنتی لوگ اہل جہنم کو دیکھیں گے تو بہت سے لوگ ان کے اپنے ملنے والے ہوں گے، بہت سے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے رہے ہوں گے، محلے دار ہوں گے، گلی فیلو ہوں گے، کلاس فیلو ہوں گے، اور اسی طرح برادری کے بھی بندے ہو سکتے ہیں۔ جب ان کو دیکھا جائے گا تو وہ ایک سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہیں گے او آپ کو جہنم میں کون سی چیز لے کر چلی گئی؟ عزیز طلبہ، یہ جو جہنم ہے نا، جہنم یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی ہوئی، یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور جہنم میں مسلمان کا چلے جانا بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہے کہ اس نے تو اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ کو پہچاننے کے بعد، قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول تسلیم کرنے کے بعد یہ کس طرح ہو گیا کہ وہ دوبارہ جہنم میں چلے گئے؟ یہ بہت زیادہ جو ہے نا لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمان ہو جہنم میں چلے جائیں۔ بعض مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بھرا ہوا ہے، میں نے نا بہت سے لوگوں سے بات کی تو وہ اس حوالے سے بھی بڑے مطمئن ہیں کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے، باہر آ جائیں گے۔ یہ بعض لوگ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ یار وہ مسلمان نے کون سا جہنم میں سدا رہنا ہے، خالدین فیہا، یہ تو کافروں کے لیے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، مسلمان تو باہر آ جائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمیں کوئی سوئی بھی لگ جاتی ہے نا تو اس کا اثر بھی ہمارے اوپر کافی دیر تک رہتا ہے۔ کوئی ہمارے جسم کا حصہ جل جائے تو ہمیں نہ کوئی کھانا پینا اچھا لگتا ہے، نہ محفل اچھی لگتی ہے، نہ ہمیں کوئی ہنسنا اچھا لگتا ہے۔ وہ وقت ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے کس طرح کرم میں وقت گزارا۔ اللہ نہ کرے اگر وہ بندہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس دنیا کے جو ایام ہیں نا اور جو آخرت کے ایام ہیں، بڑا فرق ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ صرف قیامت کا جو دن ہے، لفظ دن استعمال ہو رہا ہے، قیامت کا دن، لیکن اس کی لینتھ دیکھیں کتنی ہے۔ دنیاوی جو ہم دن گزارتے ہیں نا،
50,000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے۔ پہلے تو جو بندے ڈیفالٹ کر جائیں گے، جن پر فرد جرم عائد ہو جائے گی، وہ اس میدان میں رہیں گے، بتائیں وہاں پر وقت گزارنا کیسا ہوگا؟ پہلا تو یہی ایک بہت بڑے عذاب کی بات ہے۔ جہنم کا دن بذات خود مجرمین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ نہ کرے پھر وہ جب جہنم رسید کر دیے جائیں تو وہاں پر آپ اندازہ کریں کہ جو انسانی چمڑی ہوگی ہے نا وہ پگھل جائے گی، اللہ تعالیٰ پھر چمڑی چڑھا دے گا، پھر پگھل جائے گی۔ اس طرح جہنمیوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اب بندہ کہے کوئی نہیں میں نے باہر آ جانا، بتائیں یہ یہاں حوالات میں ایک دن بندہ رہ لینا تو ساری زندگی یہ نہیں بھولتا کہ میں ایک دن کے لیے حوالات میں رہا ہوں، حالانکہ وہاں پر کوئی آگ نہیں لگی ہوتی۔ تو اس لیے ہمیشہ جہنم سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، صبح و شام یہ کلمات پڑھنی چاہیے نماز کے بعد۔ تو اب وہ جہنمی لوگ کیا کہیں گے آپ ذرا غور کریں۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان نہیں تھے، کیونکہ جو ان سے ڈائلاگ کریں گے ان کو تو پتہ تھا یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے تعلق دار ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، کولیگ رہے ہیں۔ اب وہ بھی سیدھی بات کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے آپ عزیز طلبہ اندازہ لگا لیں کہ نماز کیا چیز ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو نگلیکٹڈ چیز ہے، جو چھوڑنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ ہم لوگ فکر مند ہی نہیں ہیں۔ صبح نماز پڑھی یا نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، ظہر کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، عصر کی کوئی پرابلم نہیں، مغرب کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، عشاء کی تو ویسے ہی بندہ کھیلتے بھاگتے گزار دیتے۔ تو عزیز طلبہ، بندے کا اس وقت تک اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نماز کا پابند نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز کے بارے میں جو ہماری بے رغبتی ہے، اس طرح کی بے رغبتی جو ہے نا دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں ہے۔ ایک خاتون، شاید وہ ہندو تھی کیونکہ اس کی لینگویج جو تھی وہ ہندی ٹائپ تھی، اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس کا انٹرویو آیا ادھر سوشل میڈیا پہ۔ وہ کہتی کہ میں نے شادی کی ہے، میں مسلمان ہو گئی شادی کرنے کے لیے، یا مجھے جو ہے نا کلمہ میں نے پڑھ لیا۔ اب وہ ان پڑھ ہے خاتون، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی بڑی گفتگو سننے والی ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا میں نماز کیسے چھوڑوں؟ وہ ایک ایسی خاتون جس کو ابھی اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا جائے تو نماز ہی چھوڑی جاتی، اور اس نے اس چیز پر حیرت کا اظہار کیا کہ جہاں پر میں بیاہی آئی ہوں، جہاں پر میری شادی ہوئی ہے، وہاں پر لوگ بے نماز ہیں۔ وہ اس چیز کا بڑا غصہ کر رہی تھی کہ دیکھیں یہ مسلمان ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو عزیز طلبہ، نماز جو ہے نا، نماز یہ مومن کی معراج ہے، اس کو کسی صورت نہ چھوڑے۔ جنگ کے زمانے میں جب گمسان کی جنگ ہوتی ہے نا، وہاں پر تلواروں کی جنگ تھی، نیزوں کی جنگ تھی، اس وقت بھی نماز کی ادائیگی مسٹ ہے۔ پتہ آپ کو آدھے بندے لڑتے تھے، آدھے بندے ایک رکعت آ کر نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہ جاتے تھے دوسرے آ جاتے تھے، گھوڑوں پہ نماز ہو جاتی۔ نماز کیسے چھوٹ سکتی؟ نماز چھوٹنے کا عزیز طلبہ تصور ہی نہیں ہے۔ جب آپ جو ہے نا نماز چھوڑتے ہیں نا تو اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ آپ اللہ سے کٹی کر لیتے ہیں کہ بھائی نہیں، بس
اللہ سے ہمارا سلام دعا، ہمارا رابطہ، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ نماز ہے۔ اور کیا یہ عقل پر مبنی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کو ناراض کر لیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے فویل للمصلین، وہی بات، تباہی ہے، بربادی ہے، آگ ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں بے پرواہی کرتے ہیں، نماز کے بارے میں ریگولیشن پہ نہیں چلتے ہیں، نماز کی مکمل پابندی نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تباہی ہے نمازیوں کے لیے، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی 5 بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ تو جو نماز بالکل چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے دنیا کی ہر چیز اس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز میں ڈیلے ہو سکتی ہے، اس کو کسی اور اینگل سے لیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے وضو نہیں ہو سکتا، پانی نہیں لگ سکتا، تیمم کر لیں، صرف آنکھیں کام کرتی ہیں، پورا دھڑ کام نہیں کرتا، پھر بھی نماز آنکھوں سے پڑھنی ضروری ہے۔ دماغ سے کام لیں کہ اب میں سجدہ کر رہا ہوں، اب میں جو ہے نا وہ رکوع کر رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اگر کوئی اعضاء کام نہیں کرتا۔ اور عجیب ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، باتیں ہماری بڑی غیرتوں والی ہیں، باتیں ہماری ایسے ہیں کہ ہمارے سے سچا پکا مسلمان ہی نہیں ہے، تو مسجدیں کھڑ کھڑ کر رہی ہیں، 1 صف، 1.5 صف، 1 صف۔ آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں، 1 صف، 1.5 صف، اور اتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، اتنی آبادی بڑی ہے، اتنی آبادی گنجان ہوئی ہے، نئے نئے مکان بنے ہیں، اور وہ جو ٹاؤن تھا جو بالکل ابھی ابتدا میں تھا، وہ ٹاؤن پورا مکمل ہو گیا، نمازی اتنے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، یہ اس میں معافی نہیں ہے۔ بندے کے جتنے عمل ہیں نا عزیز طلبہ، وہ نماز کے ساتھ منسلک ہیں۔ ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نا، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بندہ روزے رکھتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ حج کرنے والے کا حج نہیں ہے۔ دعا کرنے والے کی دعا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ سارا کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جس شخص نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، گویا اس نے اپنے اہل و عیال اور اپنا مال و متاع سارا کچھ برباد کر لیا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک عصر کی نماز کی ویلیو کتنی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو نمازیں ہیں، کیا ہم نے وہاں پر کسی لے کر کام کرنا ہوتا ہے، کوئی رمبا لینا ہے، کوئی بوریاں اٹھانی ہیں، کوئی وزن اٹھانا ہے، کوئی لیبر کرنی ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہاں پر نماز پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، ہلکا ہلکا انداز، ایک تو منہ ہاتھ دھل جانا، دوسرا جو ہے وہ اپنے جسم کو موومنٹ دے دینا، فریشنس ہو جانا، اور عبادت کرنے سے انسان کے اندر جو روحانی بوجھ ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، بندے کو تشفی ہو جاتی ہے۔ یہ جو سوئسائڈ ہوتی ہے، اس میں کیا ہے، بندے کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، وہ خود ہی فیصلے کر لیتا ہے، بس میرا ختم ہو گیا، اب مجھے جینے کا فائدہ نہیں ہے، مجھے ایسے کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ جیسے بچے، والدین نے جھڑک پلا دی، رزلٹ اس طرح کا ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، وہ جو خودکشی کر لی، بچے نے گولیاں کھا لی، فلاں نے گولیاں کھا لی۔ عزیز طلبہ، جب تک ہماری نمازیں سیدھی نہیں ہوں گی نا،
یہ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے، کیونکہ نماز چھوڑنے سے اللہ کی ناراضگی سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہمارا رب ہمارے سے ناراض ہو گیا، ہم 0 پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ رب کے ساتھ ساری بہاریں ہیں، رب کے ساتھ ساری موجیں ہیں، رب کے ساتھ ساری برکتیں ہیں، ساری رحمتیں ہیں۔ اللہ کی قسم سب معاملات رب کی طرف جاتے ہیں، تو سارے معاملات اگر رب کی طرف جاتے ہوں گے تو اس کو ہم ناراض کر لیں تو بتائیں ہمارے پلے کیا رہے؟ ہم ہیں کیا؟ بتائیں ہماری حقیقت کیا ہے؟ ذرا سا روح پرواز کر دے، اگلے سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، ڈیڈ باڈی ہو گیا جی، فارغ ہو گیا، چلیں جی اب تیاری شروع کر دیں، قبرستان دوڑو، رشتہ داروں کو فون کر دو، ابھی جو ہے وہ 4 بجے ہیں، ہم نے نا رات تک یہ کام مکمل کر لینا ہے، باڈی کو اتنی دیر تک نہیں رکھتے، اس کو نا عشاء کے بعد دفنا دیں۔ ایمرجنسی اب بن گئی ہے کہ جلدی جلدی دفنا دو، ادھر سے بندہ فارغ ہوا اس سے وقت ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ تو بتائیں اس صورت میں اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا تو ادھر سے بھی فارغ ادھر سے بھی فارغ، معاملہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے آپ دیکھیں یہ انڈونیشیا ہے، یہ ملیشیا ہے، ہم سے بہت زیادہ امیر ملک ہیں، یہ آبادی انڈونیشیا کی ہم سے بھی زیادہ ہے، اور ان کی ایکسپورٹ بھی ہے، مالیاتی طور پر بڑے اسٹرانگ ملک ہیں دونوں۔ وہاں پر سارے بندے نماز پڑھتے ہیں، اکا دکا ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھتا ہو، اتنا سخت کلچر انہوں نے نماز کا بنایا کو نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان کے جتنے کمرے ہیں نا، جتنے کمرے، وہ جہاں پر اس کو پینٹ ویدر شیٹ ڈسٹیمبر کرواتے ہیں نا، ساتھ وہ ایرو کا نشان بناتے ہیں قبلے کی طرف، ہر ہوٹل کا کمرہ ایرو کا نشان قبلہ کی طرف، ہر برآمدے میں ہر سین کے ساتھ نشان بنا دیا جاتا ہے، گھروں میں نشان ہے، ہر جگہ پر انہوں نے نشاندہی کر دی قبلہ ادھر ہے، ہر جگہ پر وضو کی سہولت، ہر جگہ پر مصلوں کی سہولت، ہر جگہ پر جو ہے وہ پورے لوازمات نماز کے لیے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، نماز جو ہے بندے کا سارا معاملہ اسی کی طرف، بندے کا پیدا کرنا ہی نماز میں ہے، نماز گئی تو سارا کچھ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ عزیز طلبہ، اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام مائیگریٹ کر دیا جاتا ہے اور مشرکوں کی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ نوٹیفکیشن ہے اللہ کا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو مشرکوں میں سے۔ اب بتائیں وہاں پر اگر ہم جائیں تو ہم وہاں پر کہیں گے ہم مسلمان اور آپ کا لسٹ میں انہیں نام نکلے گا تو مسلمانی کیسی ہوگی بتائیں؟ پھر وہ فرشتے دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ اس کا تو نام مشرکین میں ہے تو یہ تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہے۔ تو مشرکوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی ہر گناہ معاف کر دوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرکوں کے سامنے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار کریں نماز کے لیے۔ نماز جو ہے نا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی آتی تھی فوراً سجدہ ریز ہو جاتے تھے، پتہ آپ کو، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر جی بھر کے جو ہے وہ قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، پیارے ہیں، پیغمبر ہیں، کتنا پروٹوکول آپ کا اللہ نے بنایا ہے، آپ اتنا قیام کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے مجھے اتنا دیا، اب میں سوتا رہوں، اب میں تھوڑی سی نماز پڑھوں، تھوڑا سا قیام کروں؟ مجھے اللہ نے اتنے نصیب میرے بنائے ہیں، تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں نا جسم کا خون نیچے آ جاتا تھا، اتنی دیر قیام کرتے تھے، لالگی پیدا ہو جاتی تھی، اتنا جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے تھے، تلاوتیں کرتے رہتے تھے، اللہ کے کلام کو پڑھتے رہتے تھے۔ تو ہمیں جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے میں ہمارے لیے مشکل ہے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور جی ابھی ہم اسکول سے واپس آئے ہیں، ابھی نماز پڑھ لیں، اور رات کو جی ہم لیٹ ہوئے تھے، ہم تو کیسے نماز پڑھیں؟ وہ جی یہ مسئلہ، اب ٹیوشن کو جا رہے ہیں، جی کیسے نماز پڑھیں؟ مغرب کا وقت ہو گیا، ابھی تو ہم ٹیوشن سے آئے ہیں تو فوراً نماز پڑھیں۔ عزیز طلبہ، یہ چیزیں جو ہے نا یہاں تو ہو سکتی ہیں، والدین کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے ہم نے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہانے بازیاں آپ کی نہیں چلنی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو اس کو کہنا شروع کر دیں، 10 سال کا ہو اس کو مارنا شروع کر دیں، بتائیں اور کیا ہے؟ تو بلوغت میں تو نماز ویسے ہی فرض ہو جاتی ہے۔ تو پھر جواز کوئی نہیں نماز چھوڑنے کا کہ جی اپنا یہ مسئلہ، ہر مسئلہ تو حل کر دیا گیا کہ ہر صورت میں نماز پڑھنی۔ تو قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا، حدیث میں آ گیا سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندے کے بارے میں کہا گیا، مثال دی آپ نے ایک بندے کے حوالے سے، ایک بندہ اس کے گھر کے پاس نہر چلتی ہے، وہ 5 وقت اس میں نہاتا ہے، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صاف ستھرا ہوگا، صاف ستھرا، ہر وقت 5 وقت وہ نہاتا ہے۔ عرب میں نہانا بڑی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، روزانہ نہانا عرب سے بڑا مشکل تھا، پانی کی بڑی کمیابی تھی۔ تو عرب جیسے ملک میں 5 دفعہ کو نہائے تو بتائیں کیا اس کا حساب ہوگا، کیسا نکھر کر سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح ایک بندہ 5 وقت نہاتا ہے اس میں میل کچیل کا ذرہ بھی نہیں ہوتا، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بندہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے گناہ بالکل اس کو ختم، اس کے ہو جاتے ہیں گناہ ختم۔ تو عزیز طلبہ، یہ چیزیں سننے والی ہیں، غور کرنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ، احمق کو پھٹکارا۔ اگر اتنی واضح باتیں بھی نہیں سمجھ آتی تو پھر پھٹکار ہی پڑھنی ہے، یہاں پڑھنی ہے ادھر بھی پڑھنی ہے۔ چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے بے نماز، اس کی نہ زبان میں کوئی اثر رہ جاتا ہے، نہ گفتگو اس کی معیاری ہوتی ہے، نہ وہ وعدے کی۔ اور جو بندہ اپنے آقا اللہ سے وعدہ کیا ہوا وفا نہیں کرتا، اس نے لوگوں سے کیا کرنا؟ ایک بندہ بے نماز ہے نا، ہم کہیں وہ اچھا کبھی ہو ہی نہیں سکے گا۔ میری بات سن لیں، اس کی 2 نمبری ختم نہیں ہو سکتی اگر وہ بے نماز ہے، کیونکہ اللہ کو ڈسیو کر رہا ہے، اللہ کو وہ نگیٹ کر رہا ہے، تو باقیوں کو کیسے وہ عزت دے گا بتائیں؟ اپنے رب سے وہ ناراض ہو گیا، دوسروں کو بڑا اچھا بن کے دکھائے گا، اس کے ڈرامے ہوں گے۔ نماز کے علاوہ جو بندہ کام کرتا ہے نا کہ میں بڑا اچھا ہوں، سارا اس کا ڈرامہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے حقیقی معبود کو نہیں خوش کیا، اس نے دوسروں کو خوش کیا کرنا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، کوشش کریں دنیا کی ہر چیز چھوٹ جائے، ہر چیز ختم ہو جائے، وائنڈ اپ ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا، نماز کو نہیں چھوڑنا آپ نے۔ اور نماز کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں ہے کہ نماز جب چاہیں پڑھ لیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح کر دی ہے کہ بے شک تم پر جو نماز فرض کی گئی ہے وہ صحیح وقت پہ، مقررہ وقت پہ کی گئی ہے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں ویلے کی نماز ویلے کی ٹکرا، اگر آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی اس نماز کا کیا ملے گا بتائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ میری بات سنتے ہیں کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے محبوب عمل جو ہے وہ وقت پر نماز ہے، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک وقت پر نماز۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ
کہ پیغمبر نے اپنی امت کو پہچاننا بھی نماز کی وجہ سے ہے، جو وضو کرتے رہے ہوں گے، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، فرشتوں کو کہیں گے ان کو لے کر آؤ، اور وہاں پر نماز کی وجہ سے ہمیں پروٹوکول میں لے جا کر پانی پلایا جائے گا، وگرنہ وہاں پر اتنی پیاس ہو گئی، حدیث میں آتا ہے کہ 7 سمندر بھی اس کے اندر اڈیل دیے جائیں گے، اس کی پیاس نہیں ختم ہونی، اتنی زیادہ پیاس ہوگی۔ تو حوض کوثر سے جو بندہ ایک پیالہ بھی پی لے گا، اس کو باقی وقت میں پیاس اس کی ختم ہو چکی ہوگی، اتنی اس کی مسحور کن خوشبو ہوگی، اتنی ٹھنڈک ہوگی، اتنی شیرینی ہوگی، اتنی لذت ہوگی، باقی ہر چیز بندہ بھول جائے گا۔ اس لیے زندگی کو عارضی سمجھا کریں عزیز طلبہ، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پہاڑ سرک جاتا ہے، پوری گاڑی کی گاڑی پہاڑ کے نیچے آ جاتی ہے، اسی طرح پل ٹوٹ جاتے ہیں، پوری گاڑی کی گاڑی دریا برد ہو جاتی ہے، بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، جہاز جو اڑ رہے ہیں اوپر سے وہ نیچے آ کر ختم ہو جاتے ہیں، بندے کا پتہ تو چلتا نہیں ہے۔ روزانہ آپ دیکھیں حادثات سڑکوں پہ کتنے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار کرنا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے۔ اور یقین کریں جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوگا نا، میری بات ذرا نوٹ کر لیں، وہ 5 وقت کا نمازی ہوگا، اس کو مرتے وقت کوئی تکلیف ہی نہیں ہونی۔ آپ کیسی بات، اس کو تکلیف کے علاوہ کوئی غم بھی نہیں ہونا، کوئی اس کا مال پورا ہے، اس کی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کل بھی میں نے 5 ہی پڑھنی تھی نا، پھر بھی میں نے 5 ہی پڑھنی، اگر اللہ نے ابھی مجھے بلا لیا تو ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، کیونکہ بندے کا سارا دار و مدار اس کی 5 وقت کی نماز ہے۔ تو وہ جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے میں اب مطمئن ہو گیا ہوں، میری جان کسی وقت بھی نکل جائے تو کوئی پرابلم نہیں۔ جو بندہ بے نماز ہوگا نا، اس کی موت کو دیکھ کر وہ دوڑتا آگے گئے، اور فرشتے جو نا اس کے اندر گھس کے نا اس کی جان نکالتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے اللہ کے نبی نے کہ جس طرح ایک کپڑا ہوتا ہے نا، اس کو اگر کانٹے دار جھاڑیوں پہ پھیلا دیا جائے نا، تو اس کو ایسے کھینچا جائے تو کپڑے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، لیر لیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ گار کی جان جب نکالتے ہیں نا فرشتے، ایسے کھینچ کے نکالتے ہیں، اور جو موت کی درد وہ محسوس کرتا ہے، اس جیسی درد اس نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی، اور اس طرح کی درد کا کوئی احساس نہیں کر سکتا جو موت کے وقت درد ہوتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی جب جان قبض کی جاتی ہے، وہ ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے مشکیزہ ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، اوپر سے اس کے منہ کو بند کیا ہوتا ہے، وہ دھاگا کھولتا ہے، واٹر مین وہ ایسے کھلتا ہے، مشکیزہ 1 سیکنڈ میں خالی ہو جاتا ہے، اس طرح مومن کی جان نکل جاتی ہے۔ قیامت کا دن میں نے آپ کو بتایا 50,000 سال، لیکن اہل ایمان کے لیے کیا ہوگا، جیسے ظہر اور عصر کے درمیان وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوگا، پتہ نہیں چلنا، وقت گزر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عرش عظیم کے سائے تلے بھی رکھنا ہے کہ ٹھنڈک میں رہو، میرے بندوں کو کیوں تکلیف ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھی کہنا ہے۔ پتہ ہے اتنی بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کہیں کہ آگے ہیں میرے بندے آئے۔ یہ چیزیں انعامات ہیں، ادھر سے ہمارے لیے وارننگ بھی ہے۔ تو عقل مند تو یہی ہے جو انعامات کو دیکھے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آپ ایسے بیٹھے ہیں، آج آپ 5 نمازیں پوری کر لیں، کل بھی ایسے ہی بیٹھے ہوں گے، وہ وزن کم ہو جائے گا، وہ فرق پڑے گا، کوئی فرق نہیں ہے۔ خام خواہ کی باتیں نا کہ یہ نماز چھوڑ دی، جس نے ابھی تک پڑھی ہے اس کو دیکھ لیں، جس نے نہیں پڑھی وہ برابر ہی ہے نا۔ اس لیے اپنے آپ کو نا قائم شائم کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، میں نے نمازیں پڑھنی ہیں، کم از کم ایک چیز تو ہمارے پاس ہو، اللہ کے حضور پیش ہو، اللہ بس غلطیاں ہو گئی، یہ نمازیں میں نے پڑھی، معافی دے دو۔ پھر بھی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی معافی ہے، پتہ آپ کو، اترانا نہیں ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں ہمارے اپنے لیے، اللہ کا کیا ہے، نہ پڑھو، ساری دنیا نہ پڑھے نہ بات مانے، اللہ کو کیا فرق ہے۔ اس لیے یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ جی اللہ کی ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ کی مزید تعریف کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ موقع دیا عبادت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکروہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے لوگوں کی محفل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔